اسی طرح سے ایسٹ میں لانڈی میں ڈسٹرکٹ کورنگی وہاں بھی ہم نے تقریباً 75% سیٹیں جیتیں. اسی طرح ہم نے اورنگی ٹاؤن سے مکمل طور پر کامیابی حاصل کی. نتائج کی تبدیلی اور اس کے بعد زبردستی قبضہ کر کے جو بلدیاتی نظام بنایا گیا اس کے باوجود جماعت اسلامی ایک جیتی ہوئی پارٹی ہے. 9 ٹاؤنز اس کے پاس ہیں اور 87 یوسیز ہیں. اب یہ پارٹیاں جو عوام میں غیر مقبول ہو جائیں تو انہیں مسلط کرنے کے لیے ان کے پاس یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عوام کو نکال کر لا کر ووٹ ڈلوائیں. اس کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ کاسٹنگ کم کروائیں. تو عوام اس سازش کو ناکام بنائیں اور ان پارٹیوں کو مسلط نہیں ہونے دیں. اس لیے کہ یہ پارٹیاں ہی تو 35 سال سے مسلط ہیں تو ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے. آپ کے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے کراچی والوں کے پاس سوائے اس کے کہ وہ جماعت اسلامی اور اس کے نشان ترازو پر مہر لگائیں اور بڑی تعداد میں نکلیں اور خوف کے بت توڑ دیں. اسی کے نتیجے میں ہمارا کوئی مستقبل بن سکتا ہے. ورنہ عالم تو یہ ہے کہ انہوں نے اتنا مایوس لوگوں کو کر دیا ہے کہ جو انٹرمیڈیٹ کے پہلے میٹرک اور اب انٹر کے امتحان میں جو 11ویں جماعت کا رزلٹ آیا، پچھلی مرتبہ 30,000 بچیوں نے ایم ڈی کیٹ یعنی میڈیکل کا ٹیسٹ دیا تھا اور اس مرتبہ صرف 3,700 بچے یہ ٹیسٹ دے سکیں گے. اب اندازہ لگائیے کہ 30,000 بچوں نے جنہوں نے پری میڈیکل سے امتحان پاس کیا تھا انہوں نے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ دیا تھا، اس مرتبہ صرف 3,700 ہی دے سکیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً 80-90% لوگوں کو تو اس حق سے ہی محروم کر دیا کہ وہ ٹیسٹ دے سکیں اور جال سازی سے انہیں فیل کیا. اسی طرح این ای ڈی یونیورسٹی کا ٹیسٹ پچھلی مرتبہ 13,000 بچوں اور بچیوں نے دیا تھا، اس مرتبہ صرف 2,500 بچیاں ٹیسٹ دے سکیں گے. اندازہ لگائیں کہ 80% بچوں کو انہوں نے اس طرح سے محروم کر دیا. 70% بچے فیل کیے انہوں نے. اگر پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ اور کامرس اور یہ تمام رزلٹ جو 11ویں جماعت کے ہیں، 70% کراچی کے بچوں کو فیل کر دیا. ٹھیک ہے، فیل ہونے والے لوگوں کی ہمیشہ ایک تعداد ہوتی ہے، لیکن یہ 70% بتا رہا ہے اور ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کا فیملی ٹریک ریکارڈ، جن کا اپنا تعلیمی ٹریک ریکارڈ، جن کے اپنے میٹرک کی پوزیشن کوئی 90%، کوئی 80%، کوئی اے گریڈ، اور اب ان کو دے دی 25%، 29%، کسی کو 33%. اب ظاہر جو ایلیجبلٹی ہے 60% کی ٹیسٹ دینے کی وہی حاصل نہیں ہو سکی تو یہ بچے آگے کیا کریں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ جو وزیر تعلیم صاحب کا یہ بیان تو صاحبہ کا یہ بیان تو آ گیا کہ یہ انسانی غلطی ہے، آپ کی انسانی غلطی ہے اور آپ نے بچوں اور ان کے والدین، ان کے گھر والوں کو ذہنی مریض بنا دیا، مایوس کر دیا، ان کے مستقبل کو تاریک کر دیا. آپ کے اس بیان دینے سے اور رسمی کمیٹی بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم نے آج تک کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے. آج ہم نے سی ایم صاحب کو بھی خط لکھ دیا ہے. سی ایم صاحب نے چونکہ رابطہ کیا تھا اس لیے ہم نے ان کو حقائق سے آگاہ کر دیا ہے. ہمارے پاس ہزاروں بچوں اور بچیوں کا ڈیٹا موجود ہے، ان کا میٹرک کا ریکارڈ موجود ہے اور انٹرمیڈیٹ کا ریکارڈ موجود ہے. ہم وہ سب ریکارڈ پیش کریں گے. اور بھی ہم کہتے ہیں والدین سے اور اسٹوڈنٹ سے کہ جن کا رہ گیا ہے وہ ہمارے پاس جمع کروائیں پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی کے پورٹل میں یا ہمارے دفتروں میں آ کر ہمیں بتائیں. ہم اپنی تمام تر انتخابی مصروفیات کے باوجود اس کام کو ترجیحی بنیاد پہ کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ ہمارے شہر کے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے. بورڈ کے رولز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کاپی جب رزلٹ اناؤنس ہو جائے تو 1 مہینے کے بعد کاپیوں کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلا اسٹیپ وزیر اعلیٰ کو یہ اٹھانا ہوگا کہ رزلٹ کو ودہیلڈ کریں. اگر یہ رزلٹ ودہیلڈ نہیں کریں گے تو بعد میں یہ ٹیکنیکل طریقے سے آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے بچوں کو. یہ رزلٹ ودہیلڈ ہوگا تو پھر یہ ٹیکنیکلٹیز اس میں اپلیکیبل نہیں ہوں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ 11ویں جماعت میں ایک بچہ یا بچی جس کا اتنا گندا رزلٹ انہوں نے دیا ہے، اب وہ اس کے اندر کیا جذبہ ہے کہ وہ سیکنڈ ایئر کے لیے پڑھے گا. آپ سوچیں تو صحیح ہے کیا حال کر رہے ہیں ان بچوں کا. کوئی اے گریڈ اور A1 گریڈ لینے والا اسٹوڈنٹ ہے
اس کو آپ 33% یا 29% یا فیل کر دیں گے اور کہیں گے کہ اب آپ انٹر میں ملا کر پیپر دیں، وہ کتنا امپروو کر لے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو اس کی امنگ تھی، اس کا کمپٹیشن کا اور پڑھنے کا جذبہ تھا، وہ تو آپ نے برباد کر دیا. آپ نسلیں برباد کر رہے ہیں، آپ تعلیمی نسل کشی کر رہے ہیں، آپ اس شہر کے نوجوانوں کی امنگوں کی نسل کشی کر رہے ہیں. اور یہ کام پیپلز پارٹی نے کیا اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس کو برقرار رکھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں بلاول، آپ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں، آپ پنجاب میں جا کر تقریریں کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ تم نے یہ کراچی میں جو زیادتی کی ہے بچوں اور بچیوں کے ساتھ، کم از کم تم اتنا ہی کہہ دیتے کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہوا ہے، کوئی بیان تو دیتے. چونکہ تم کراچی کے لوگوں کو سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے ہو ہی نہیں سکتے، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. اگر تم ان کو کچھ دے رہے ہوتے، ان کے لیے کچھ ٹرانسپورٹ ارینج کر رہے ہوتے، ان کو تعلیمی ادارے دے رہے ہوتے، ان کو اچھے اسپتال دے رہے ہوتے، ان کو تعلیم کے مواقع دے رہے ہوتے، کرپشن کم کر رہے ہوتے، کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہوتا، تو کراچی والے کیوں کسی ایسی پارٹی کی طرف نہیں جائیں گے جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرے؟ لیکن جب دشمنی کرو گے، سارا ٹیکس یہاں سے لوگے اور لگاؤ گے کچھ نہیں، تو تم ظاہر ہے کراچی دشمن کہلاؤ گے، کراچی کے عوام کے، کراچی کے بچوں کے مستقبل کے دشمن کہلاؤ گے. جھوٹے منہ کہہ دیتے. پیپلز پارٹی کا تو کوئی بیان بھی اس پہ نہیں آیا. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ خود ملوث ہے اس میں، کراچی کے بچوں کا مستقبل ویران کرنے میں. ہم پیپلز پارٹی کی اس وڈیرا مائنڈ سیٹ، وڈیرا سوچ، کہتے ہیں چنو نئی سوچ کو. وڈیرے کی سوچ، پرانی سوچ بھی وہی تھی، نئی سوچ بھی یہی ہے. اور اس سوچ کے تحت یہ لوگوں کو پیس کر رکھتے ہیں، دبا کر رکھتے ہیں، کوئی آواز نہ اٹھ سکے، کوئی پڑھ نہ سکے، کوئی آگے بڑھ نہ سکے. اور یہ وڈیرا سوچ ہے پیپلز پارٹی کی، زرداری صاحب کی، بلاول بھٹو کی، جس کے نتیجے میں 13 لاکھ بچے زمین پر بیٹھ کر سندھ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. 312 ارب روپے کا بجٹ ہے. یہ ہے تمہاری نئی سوچ، جس کو چنو. اس مرتبہ تو سندھ کے عوام اس طرح سے نکلیں اور ان کے خلاف ووٹ ڈالیں اور کھڑے ہو جائیں کہ اب ان کو دیواروں میں ہی چن دیا جائے، ورنہ تو یہ لوگ مزید کھائیں گے، مزید لوٹیں گے، مزید برباد کریں گے، نہیں پڑھنے دیں گے. ان کے ہمشیرہ کے شوہر جو ہمیشہ اعلیٰ عہدوں پہ رہتے ہیں، زرداری صاحب کی، پیچوہ صاحب، جب تعلیم کی منسٹری میں جاتے ہیں، گئے وہاں تباہی مچائی، صحت کی منسٹری میں گئے وہاں تباہی. جس جگہ پر ان کو سیکرٹری بنایا گیا، انہوں نے کرپشن اور لوٹ مار کی. اب تازہ دم ہو گئے اور اعلان کر رہے ہیں سانگڑ میں کہ اگر 12 بجے تک ووٹ نہیں ڈالا تو تمہارا پانی بند کر دوں گا. نعوذ باللہ، خدا کے لیے جب میں بولتے ہیں یہ بغیرت. ایسے لوگوں کو تو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ یہ عبرت کا نشان بن جائیں. یہ لٹیرے اور ڈاکو اس طرح ووٹ حاصل کرتے ہیں اندرون سندھ سے. پانی بند کر دیں گے، تمہارا کھانا بند کر دیں گے. اور یہ چاہتے ہیں کہ کراچی والوں کے ساتھ بھی، اور کراچی والوں کا بھی پانی بند کر دیا ہے نا انہوں نے. 15 سال سے لگاتار حکومت کر رہے ہیں. شرم نہیں آتی اس قبضہ میئر کو، مرتضی وہاب کو، جو یہ بیان دیتے ہیں کہ کراچی والے شہری ٹیکس دیں تو ہم کام کریں. وہ 15 سال سے ٹیکس دے کون رہا ہے؟ 98% ریونیو سندھ کا کراچی دیتا ہے نا. سندھ کے ٹیکس اٹھا کر دیکھ لو، پورے کے پورے صوبائی حکومت کے 90% سے زیادہ کراچی والے دیتے ہیں نا. تم کراچی والوں کو کیا دیتے ہو؟ آج میئرشپ پہ قبضہ کر کے کہانیاں کر رہے ہو، ڈرامہ کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو، سارا مال لوٹ لیتے ہو یہاں سے اور کہتے ہو کہ شہری ٹیکس دیں. تم بتاؤ کتنا ٹیکس دیتے ہو؟ پیپلز پارٹی کے وڈیرے بتائیں انہوں نے جاگیروں پہ کتنا ٹیکس دیا ہے. پورے سندھ سے پچھلے سال 50 کروڑ روپے صرف پوری سندھ کی جاگیروں سے ٹیکس جمع ہوا ہے، 45 سے 50 کروڑ. اور صرف کراچی والوں نے انکم ٹیکس میں، صرف تنخواہ دار لوگوں نے پچھلے سال تقریباً 100 ارب روپے سے زائد جمع کرائیں. اور وڈیروں، جاگیرداروں، کراچی والوں سے کہتے ہو، ان کے نمائندوں، کہ تو شہری ٹیکس دیں گے تو ہم کچھ کریں گے. 312 ارب روپے کا جو بجٹ تمہارا بنا ہوا ہے یہ ہمارے ٹیکسوں سے بنا ہوا ہے.
نہ تم اندرون سندھ میں تعلیم دے رہے ہو، نہ کراچی والوں کو تعلیم دے رہے ہو۔ 214 ارب روپے کا صحت کا بجٹ کراچی والوں کے ٹیکس سے بنا ہے۔ تم دیکھو عباسی شہید اسپتال کا حال، 3 مہینے سے گائنی وارڈ بند پڑا ہوا ہے، پارکنگ میں بچوں کی ولادت ہو رہی ہے۔ شرم کرو، حیا کرو، ڈوب مرو اگر ذرا سی بھی حیا ہے۔ اور کہتے ہو شہری ٹیکس نہیں دیتے۔ یہ ہے بلاول سوچ، اسے نئی سوچ کہتے ہیں۔ یہ اس سوچ کے اوپر یہ اربوں روپے کے اشتہار دے کر، اب جو ہم سے لوٹے ہوئے پیسے ہیں اس کے اشتہار دے کر ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ KIHD دل کا اسپتال فیڈرل بیریا میں نعمت اللہ خان نے بنایا، اس کا حال دیکھو ان ظالموں نے کیا کر دیا ہے۔ اور ایک عمارت کو اب وہ معاہدہ انہوں نے ڈرافٹ کر لیا ہے، 2.5 لاکھ روپے مہینے میں دے رہے ہیں، اور لکھا ہوا ہے کہ کمرشل یوز بھی ہو سکتا ہے اس کا، اور دباؤ ڈال رہے ہیں بورڈ کے اوپر۔ اپنے دفتر میں بلا کر یہ قبضہ میئر ہیراس کر رہا ہے لوگوں کو، اور کہتے ہیں کہ آپ سائن کرو اس کے اوپر، چونکہ وہ بورڈ ہے وہاں پر۔ یہ ڈرامہ نہیں چلے گا۔ کراچی کے لوگ تمہیں جانتے ہیں کہ تم کراچی سے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ چہرہ کسی کا بھی رکھیں، ذہنیت، سوچ اور عمل وڈیرا شاہی کا ہے، جس کے نتیجے میں یہ پورا قبضہ اپنا برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اور سلام ہے ان لوگوں کو جو اس سسٹم کو الاؤ کرتے ہیں۔ باتیں بہت تھی کہ ہم سسٹم پہ ہاتھ ڈالیں گے، لیکن سسٹم کو تو سر پہ بٹھایا ہوا ہے، اور کچھ آگے ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل ہی دبانا چاہتے ہیں۔ اور عوامی امنگوں کے مطابق اگر رائے بن رہی ہے، سروے تو ہر جگہ پہنچ رہے ہیں نا، اسی لیے تکلیف بڑھتی جا رہی ہے ہر جگہ۔ سروے میں تو ان کی جو محبوب پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی اور MQM، وہ تو نیچے کھڑے ہوئے ہیں بالکل، عوامی رائے میں تو زیرو ہو چکے ہیں۔ مسلط کرنے کے لیے کیا کریں اس پر پریشان ہیں۔ کبھی پارٹی کے لوگوں کو مشورے دیے جاتے ہیں یہ کرو، کبھی بندے بدلے جاتے ہیں، کبھی عملہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی پولیس سے بات کر رہے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ۔ عوامی رائے کو اس طرح پامال نہیں کیا جا سکے گا۔ اس لیے یہ چیلنج ہے کراچی والوں کے لیے، یہ کھا جائیں گے، ایک ایک ادارہ کھا جائیں گے ہمارا۔ کہاں پر جائیں گے ہم؟ ایک گمبٹ بھائی، ایک کیا تماشا ہے یہ؟ اسی گمبٹ پر تمہاری 15 سال سے کہانی گھوم رہی ہے، اس کی بھی کتنی کرپشن ہوئی ہے وہ بھی اگر فارنزک آڈٹ ہو تو پتہ چل جائے گا۔ اور ہم سے جو ہے ہمیں بے وقوف بناتے ہیں یہ سارے کے سارے۔ اس لیے ہمارے بچوں کو حق چاہیے، انصاف چاہیے۔ میں CM صاحب سے کہہ رہا ہوں، آج تک کا ہم نے کہا تھا، آج منگل ہے، شام تک اگر انہوں نے کمیٹی کا کوئی دائرہ کار واضح طور پر متعین نہیں کیا، رزلٹ کو ودہیلڈ نہیں کیا، اور انصاف دینے کی طرف ہمیں نظر نہیں آیا، تو انشاءاللہ یہ آج کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد میں اگلے 2-3 دنوں کے بعد، ظاہر 2 دن 3 دن تیاری میں لگیں گے، CM ہاؤس پر مارچ کا کل اعلان کروں گا انشاءاللہ صبح۔ پھر ہم سے شکایت نہ کریں کہ ہم بات کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کا مستقبل ان وڈیرا مائنڈ سیٹ کے حوالے نہیں کر سکتے، ان جاگیرداروں کے حوالے نہیں کر سکتے۔ ہم کراچی والوں کی تعلیمی نسل کشی نہیں دیکھ سکتے۔ کیا کر رہے ہیں یہ سارے چیمپئن جو اتنے عرصے سے اس کراچی پر براجمان تھے، یہ حال کر دیا ہے انہوں نے، ظالموں نے۔ اس لیے آپ دیکھیں تو صحیح کہ 70% بچے فیل ہو جائیں اور ایلیجبلٹی ختم ہو جائے، کہ وہ آپ کس کیفیت سے یہ بچے ہمارے دوچار ہوں گے، ان کے والدین دوچار ہوں گے، کیا لے کے جائیں ہم ان کو؟ ان کے حوالے کر دیں ظالم بھیڑیوں کے۔ کراچی والوں، ان ظالموں سے جان چھڑاؤ۔ اپنے ووٹ کو اتنا حقیر مت سمجھو، تمہارے پاس بہت بڑی طاقت ہے۔ تم نکلو اور بڑی تعداد میں نکلو، اور تمہارا کراچی میں تو میں صاف صاف کہتا ہوں، پورے ملک میں بھی الحمدللہ ترازو لڑ رہا ہے اور پوری قوت سے مہم چلا رہے ہیں۔ چوائس یہی ہے، ایک ہی ڈیموکریٹک پارٹی ہے، ایک ہی ایماندار پارٹی ہے، ایک ہی پارٹی ہے جو ڈیلیور کر سکتی ہے۔ لیکن کراچی والوں تو تم تو ٹیسٹ کر چکے ہو، دیکھ چکے ہو کہ ایمانداری سے کام کیسے ہوتا ہے۔ 3 مہینے ہوئے ہیں ابھی ٹاؤنز کے ہمارے کام کرتے ہوئے، تو کام نظر آنا شروع ہو گیا ہے، پیسے بچنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم جس طرح سے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کا مستقبل بچانا چاہتے ہو تو جماعت اسلامی کی آواز میں آواز ملاؤ، اس کو طاقتور بناؤ۔ اور ہم پھر بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن محض کرنے کے لیے مہم نہیں چلا رہے، ہم حکومت کرنے کے لیے مہم چلا رہے ہیں۔ ہم حکومت میں بیٹھیں گے اور کراچی والوں کا حق لیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا حصہ دو، موٹر وہیکل ٹیکس، ہمارا PFC ایوارڈ کرو، ہم جو ٹیکس دیتے ہیں اس کا ریفلیکشن ہمیں ملے۔ ہمارے بچوں کے لیے ہیلتھ کارڈ کیوں نہیں؟
یہ جو 400 ارب روپے سے ہیلتھ کارڈ اسکیم پنجاب میں اور کے پی میں تھی، اس میں سے 200 ارب روپے تو کراچی کے لوگوں نے ٹیکس دیا ہوا ہے. ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے پنجاب کے اور کے پی کے لوگ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے اگر علاج کرواتے ہیں، لیکن ہم نے کیا قصور کیا کہ ہمیں ہیلتھ کارڈ نہیں ملے؟ ہم دلوائیں گے انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ. ہماری یہ جو اورنج ٹرین لاہور میں چل رہی ہے، یہ کراچی میں چلنی تھی آج سے 15 سال پہلے. یہ ایم کیو ایم نے اور اس وقت کاف تھی اور انہوں نے جو ہے وہ یہ نہیں ہونے دیا تھا منصوبہ. حقائق کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں. ان کو یہ تکلیف تھی کہ یہ کریڈٹ جماعت اسلامی کے پاس چلا جائے گا، اور انہوں نے یہ پورا کا پورا منصوبہ وہاں شفٹ کر دیا. وہاں 10 بناؤ، لیکن ہمارا حق ہے، ہمیں یہاں میٹرو ٹرینز چاہیے. یہ بی آر ٹی کے نام پر مزید بربادی نہیں چاہیے ٹریفک کے نظام کی. چنگچی کے دھکوں کے حوالے کر دیا ان ظالموں نے. ہم اس پولیس کو اسٹریٹ کرمنلز کے لیے، اس کو قابو کرنے کے لیے ایک نئی فورس بنائیں گے انشاءاللہ، اور پولیس کے نظام میں ریفارمز کریں گے. ہم پولیس والوں کو بھی امپاور کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی پولیس والا بھی کہے کہ ہم اس لیے رشوت لیتے ہیں کہ ہمیں پیسے پورے نہیں ملتے. یہ جو ان کو درباری بنا کے رکھا ہوا ہے، آدھی پولیس تو وی آئی پی پروٹوکول میں لگا کے رکھی ہوئی ہے. صبح سے لے کر رات تک پولیس والا کھڑا رہتا ہے. کیا اس کی بیچارے کی انہوں نے اوقات بنا کر رکھی ہوئی ہے؟ خود دھکیلتے ہو کہ وہ رشوت لیں، خود دھکیلتے ہو کہ وہ پورا گلا سڑا نظام چلائیں، منشیات کے اڈے تھانے چلائیں. ہم اس پہ بھی ریفارمز کریں گے، ان کو بھی جو ہے وہ با اختیار بنائیں گے انشاءاللہ، اور مقامی لوگوں کو پولیس میں زیادہ سے زیادہ جو یہاں کا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو اس کو شریک کریں گے انشاءاللہ. 9 نوجوان صرف اس جنوری میں موبائل چھینتے ہوئے اور گاڑی چھینتے ہوئے قتل کر دیے گئے اس شہر میں. کہاں ہے لا اینڈ آرڈر؟ اگر اپنی توجہ یہ تمام لا انفورسنگ ایجنسیز اور حکومت الیکشن مینجمنٹ کے بجائے عوام کی تحفظ پر دیں تو حالات بہتر ہو جائیں. اس لیے ان تمام لوگوں کو اپنے دائرہ کار کے مطابق کام کرنا ہوگا، اور جماعت اسلامی ہی ہے جو سب کے ساتھ انٹریکشن کر سکتی ہے، سب کے ساتھ کولیبریٹ کر سکتی ہے، سارے اداروں کو اور عوام کے درمیان ایک ہم آہنگی پیدا کر سکتی ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے جینون راستے میں جب عوام ہمیں پسند کرتے ہیں، سرویز آپ تک پہنچ رہے ہیں، تو ہمارے راستے میں رکاوٹ کوئی نہ ڈالے. جماعت اسلامی کا راستہ روکنا حب الوطنی نہیں ہے، ملک سے دشمنی ہے. ہم نہیں کہتے کہ ہمیں زبردستی مسلط کریں، لیکن جماعت اسلامی کا راستہ روکنا حب الوطنی نہیں کہلائے گی، ملک دشمنی کہلائے گی. جینون طریقے سے اگر ہم جیت رہے ہیں اور ہمیں کوئی ہرواتا ہے تو ایمانداری کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، بےایمانی کے ساتھ کھڑا ہوگا، ڈاکوؤں اور چوروں کے ساتھ کھڑا ہوگا. ہم اگر جیت رہے ہوں اور کوئی ہمیں ہرواتا ہو تو گڈ گورننس کے ساتھ وہ نہیں کھڑا ہوگا، وہ بیڈ گورننس کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ عمومی طور پر الحمدللہ ہماری قوم میں اب ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ سارے ادارے ہی اور ان کے سارے لوگ ہی چوروں اور ڈاکوؤں اور بیڈ گورننس اور بےایمانوں اور ملک دشمنوں اور بھتہ خوروں اور دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اصلاح احوال ہوگی، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، شفاف طریقے سے پولیس اور یہ جو رینجرز اور آرمی کو اسٹیشنز کے باہر رکھا جائے تاکہ لوگ پرسکون طریقے سے جا کر الیکشن، یعنی جو ریپڈ فورس ہوتی ہے، فریکوینٹ کیا کہلاتی ہے وہ کوئک رسپانس فورس، اس سے کام نہیں چلتا. ماضی میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں. موجود ہونا چاہیے اسٹیشنوں پہ، لیکن باہر بوتھ میں جانے سے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ آرمی کا تقرر، ایف سی کا اور رینجرز کا تقرر کراچی کے تمام اسٹیشنز پر، اسٹیشنوں کے باہر اسٹیٹک پوزیشن پہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے پورا سسٹم فنکشن ہونا چاہیے. 5 بجے جب پولنگ بند ہو تو تمام رزلٹ فوری طور پر اپلوڈ ہونے چاہیے، اور تمام پولنگ ایجنٹس کے سائن کے ساتھ فارم 45 جانا چاہیے. اگر یہ فارم 45 رکے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مینورنگ شروع ہو گئی. پھر آر اوز کے دفتر، تو ہم نے تو اس کے لیے پورا انتظام الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. ہم نے اپنے نوجوانوں کی ٹیم میں تشکیل دینا شروع کی ہیں، اور آخر میں کراچی کے عوام سے یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس مہم کو تیز کریں. میں اپنے ورکر سے، سپورٹر سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو ہدف آپ کو دیا ہے کہ اس ہفتے میں الیکشن سے 2 دن پہلے تک آپ 25 لاکھ افراد سے فون کال کے ذریعے اور ڈور ٹو ڈور جا کر رابطہ کریں. اللہ کا شکر ہے لوگوں نے اس کال پر لبیک کہا ہے. اس عمل کو تیز کیا جائے اور لوگوں کو سمجھایا جائے کہ ادھر ادھر مت جاؤ اور اپنے ووٹ کو تقسیم مت کرو. ان لوگوں سے جان چھڑانا چاہتے ہو اور اپنے بچوں کا مستقبل کچھ روشن کرنا چاہتے ہو تو اس شہر کا ایک ہی نشان ہے اور وہ ترازو ہے. اس ملک کا بھی نشان اب ایک ہی ہے اور وہ ترازو ہے. بہت شکریہ.
لیکن ظاہر ہے اگر کوئی چیز سامنے ہماری آئے گی، ہم سننے کو تو ہمیں بہت کچھ مل رہا ہے کہ پریزائڈنگ افسروں کی لسٹوں میں بھی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اور اسی طرح سے آروز ڈی آروز بھی تقرر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ الیکشن کمیشن پھر اگر اسی طرح سے چلے گا تو پھر کیا فائدہ؟ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو الیکشن کمیشن کو براہ راست اس پر ایکشن لینا چاہیے. ہم بھی اس کی معلومات پوری کریں گے کہ کسی اگر پیپلز پارٹی کے بندے کے، ویسے تو آپ نے دیکھا ہی ہے پیپلز پارٹی تو بالکل ہی اب کھل کر ہی سامنے آ گئی ہے، ناظم جوکھیوں کے قاتلوں کو ٹکٹ دے رہی ہے. تو آپ بتائیے نا، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں پانی بند کر دوں گا، اور وہ دوسرا والا کیا نام تھا اس بندے کا، علی حسن ہے کیا ہے وہ، اور دھمکیاں لگا رہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر تم نے ووٹ نہیں ڈالا اس پورے علاقے سے تو ہم تمہارا حشر کر دیں گے. تو ایسی کھلم کھلا عوام کو دھمکیاں دے رہے ہیں الیکشن سے پہلے، اور الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ فیصل پیچو نے تو کہا تھا پانی بند کر دیں گے 12 بجے تک ووٹ نہیں ڈالا تو. آپ بتائیے آپ. اور فیصل پیچو صاحب کون ہیں؟ زرداری صاحب کے بہنوئی، ڈاکٹر عذرا پیچو کے شوہر نامدار. جی آج ہم نے خط لکھا ہے انہیں، اور آج ہم شام تک، اسی لیے میں نے کہا ہے کہ آج ہم شام تک دیکھیں گے. اگر کوئی سیریس ان کی طرف سے ایفرٹ آتی، کوئی چیز آتی ہے تو ہم ویلکم کریں گے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہے. ہمیں کوئی لڑائی بھی نہیں کرنی سی ایم صاحب سے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ایکشن لینا چاہیے. وہ تو خود ظاہر جج رہے، منصب انصاف پر فائز رہے، تو یہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ 70% بچے کیسے فیل ہو جاتے ہیں. تو ان کو اس پر ایکشن لینا ہوگا. ایکشن نہیں ہوا تو ہم مارچ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.